ابتدا میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اور اس کے بعد آپ مومنین معظم حاضرین مکرم کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہماری اس زندگی کے لیے اس کو محافظت کے ساتھ مقصد تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں تدبیر دی ہے، نظام دیا ہے، منشور دیا ہے، اس تقوی الہی کو اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے قصد کے ساتھ، جدیت کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں باتقویٰ بننے کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے اب سے؟ بہرحال کی ہے کہ تقوی ویسے تو نظام ہے، لیکن لفظ تقوی کا زیادہ تر اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ انسان کسی خطرے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے اسی حفاظتی نظام کا نام ہے۔ بارہا یہاں سے یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہمیں انسان سمجھ نہیں آئے گا، جب تک ہمیں انسانی حیات کا شعور نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمیں انسان کے لیے خطرہ کیا ہے اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا خطر جو قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ خود فراموشی ہے۔ میں کہہ رہا تھا اور آپ کو اسی طرح لگ رہا تھا کہ اب مولانا نے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے، بھائی خطبے کا ٹائم گزر جائے۔ کہاں ہم خود فراموش ہیں؟ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے، حرام حلال کس طرح کمانا ہے، دھوکہ کس طرح دینا ہے۔ یہ تو سارے جو زندگی کے میدان ہیں ان میں تو ہم ماہر ہیں۔ خود فراموشی کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنا آپ کا ہوش نہ ہو، مدہوش۔ دیکھیں جب آدمی بے ہوش یا مدہوش ہوتا ہے پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ساتھ دیوار میں لگ رہا ہوتا ہے، آگے کھائی میں گر رہا ہے، روڈ کے درمیان میں چلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ہوش ہو تو اس کو خطر کا شعور ہو۔ یہ قرآن مجید نے ہمارے بارے کچھ ایسا ہی کہا ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان کی طرح تم نہ ان کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا اور اللہ نے خود ان کو ان سے فراموش کرا دیا۔ یعنی اللہ خدا فراموشی کا جو رزلٹ نکلا وہ یہ کہ یہ خود فراموش ہو گئے۔ اس کو ایک دوسری اگر تعبیر کی جائے تو
جب آدمی خود فراموش ہو تو جس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے اس کو آس پاس کا ہوش کیا ہوگا؟ جس کو اپنا ہوش نہ ہو اس کو آس پاس کے خطرات کا شعور اور احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے وَهُمْ، شاید یہاں سے پہلے تکراراً یہ جملہ کیا کہ جہاں قرآن مجید کہتا ہے نا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ، یہ جو جن کی زندگی کا طریقہ کار یہ ہے، یہ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ عربی جو پڑھے ہوئے ہیں یہ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ بھی ایک قسم کی تاکید ہے، یعنی بہت زور دے کر بیان کی گیا کہ یقیناً وہ یہی ہے جو کہا جا رہا ہے ان کے لیے کہ وہ ظاہر جس نے جو مدہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، وہ ادھر پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ اس نے جو اندر کھا پی لیا ہے سارا ذہن اس کا اس کی پکڑ اور جکڑ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے نشے میں دنیا نے ان کے دماغ کو ایسے فاؤل کر دیا ہے، ایسے معاف کر دیا ہے، ایسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے کہ یہ غفلت عربی زبان میں اردو زبان کا لفظ نہیں ہے غفلت، غافلون، اہل غفلت۔ غفلت اس کو نہیں کہتے کہ یہاں مثلاً جو اس حال میں جو چیز نہیں ہے موجود، مثلاً میرے سامنے مثلاً گاڑیاں آپ پارکنگ کر کے آئے ہیں، مجھے اب میں آتی ہوئی گاڑی سے حفاظت بھی نہیں کر رہا اور مجھے غافل بھی نہیں کہتے، چونکہ غفلت وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز سامنے ہو، اس کا احساس ہونا چاہیے اور مجھے نہ ہو۔ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کہیں تشریف فرما رہے، آگے سے کوئی خطرناک جانور، کوئی سانپ بچھو آ رہا ہو، آپ کو انگوٹھے کو وہ منہ میں ڈالنے والا ہے اور آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غافل۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اسیری میں آخرت ان کے سامنے ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ سکتی ہے، آخرت دیکھی جا سکتی ہے ان آنکھوں کے ساتھ جہنم، لیکن ان کو نظر ظاہر جب نہیں نظر آتا خطرہ، جس کو خطرہ نہیں ہے اس کو پھر حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر غفلت کا جملہ بھی ہے اور یہ بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کئی بار کی ہے کہ قرآن مجید نے لگا لو تعلمون علم الیقین، سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون، لام بھی تاکید کا ہے اور نون جو لگی ہوئی آخر پہ وہ بھی تاکید ثقیلہ ہے، دو تاکیدیں لگا کر کہا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر ان کو علم یقین ہوتا تو یہ یقیناً اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے، بس جن کو جہنم نظر آتی ہے
وہ جہنمی نہیں بنتے۔ آدمی یہاں جہنم میں جاتا ہے، ہم یہاں اپنی جہنم بنا کر اس میں رہ رہے ہیں۔ موت نے صرف وہ پردہ ہٹانا ہے کہ ہمیں جو فیلنگ نہیں نہ ہو رہی کسی مستی کی وجہ سے، سر مستی کی وجہ سے۔ دیکھیں بعض اوقات شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سونا ہوا ہوتا ہے بدن، زخم لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا۔ اللہ صاحب مریضوں کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ دے۔ مریض کا جب آپریٹ کرتے ہیں نا تو زخم کر کے آپریشن عموماً ہوتا ہے، تو اس کو آپریٹ کرنے کے بعد عموماً آپریشن تھیٹر سے باہر آ جاتا ہے، ابھی تک اس کو درد محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کی حس بیدار نہیں ہوئی۔ یہ جو ہی اس کی حس ایکٹیو ہوگی تو وہ پھر کرانا شروع کر دیتا ہے، آہ و بکا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید اور روایات نے کہا ہے کہ جہنم نے تو گھیرا ہوا ہے جو جہنم والے کام کرتا ہے۔ یہ جب معاشر کو قبر سے اٹھے گا، اس کی اس وقت فیلنگ درست ہو جائے گی۔ یہ آس پاس دیکھے گا، اس وقت قرآن مجید پھر تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ کاف میں ہے۔ کہف نہیں، ایک سورہ کہف ہے، ایک سورہ کاف ہے، قاف۔ اس میں کہا ہے قد کشفنا عنک غطاءک یہ کہے گا نا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ آگ مجھے کیسے گھیری ہوئی ہے ہر طرف سے، میرے اللہ یہ کیا ہوا؟ میرے کہا جائے گا اس کو لقد کشفنا عنک غطاءک، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے نہیں تو جہنم بنا کے تیری طرف بھیجی، ہم نے تو تجھے مسجود ملائکہ بنایا تھا، ہم نے تو فرشتے تیرے مخدوم بنا، تیرے خدمت گزار بنائے تھے، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ یہ جو تو تڑپ رہا ہے نا اور ہر طرف سے آگ کے ستون کھڑے ہیں تیرے ارد گرد، لقد کشفنا عنک غطاءک، ہم نے تو اب صرف جو تو نے اپنی نگاہوں کے اوپر آپ پردہ ڈالا ہوا تھا غفلت کا، وہ ہم نے سرکایا ہے۔ فبصرک یوم الحدید، آج تیری آنکھ میں حدت پیدا ہو گئی ہے، جو تو نہیں دیکھتا تھا وہ تجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ بھائیو بزرگوں، چیلم کے ایام ہیں، اربعین حسینی کے ایام ہیں۔ علامہ محمد تقی جعفری ان کی ایک تقریر ہی انہوں نے کی تھی، امام حسین کا پہلا اور آخری شعار، اس کا عنوان تھا، یعنی اگر انسان سنی سے، شیعہ سے، وہابی سے، دیوبندی سے، حتیٰ یہودی عیسائی سے بالا تر ہو کے ایز اے انسان سید الشہداء کو دیکھے، آنکھ کھول کر، غفلت کا پردہ ہٹا کے۔ یہ کیوں انگریز جو پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو اسلام کے قائل نہیں ہیں، جو مخالفین اسلام ہیں، پتہ ہے وہ کتنی عقیدت رکھتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے سید الشہداء کے بارے میں؟ یہ سنی شیعہ لکھ ہی نہیں سکتے، وہ مقام ان کی قلم سے بیان ہو ہی نہیں سکتا جو بعض مسیحی مورخین نے اور ہندو محققین نے
تبصرہ کیا سید الشہداء پر۔ ایک تبصرہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ذلت کو نہ کی ہے حسین نے، چونکہ انسان چوں ہی پیدا ہوا ہے تو قرآن مجید نے کہا کہ تو عزیز ہے، تو معزز ہے، تو معظم ہے، تو مکرم ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، سب سے افضل مخلوق فرشتے، ان کو جھکا کے بتایا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہو۔ انسانیت انسان کے سامنے، شخص آدم کی بات نہیں ہے، آپ کو عرض کیا ہے، آدمیت کے سامنے ملکیت اور فرشتے کو جھکایا گیا ہے۔ اس جو وہاں ایک دشمن جس کا ساتھ اس سجدے کے ساتھ اعلان ہوا ہے، ایک وہاں عابد تھا، ایک عالم تھا، ایک زاہد تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس کی عبادتیں اور ذہانتیں منہ پہ مار کے اس کو لعنت کا ہار پہنا کر جب رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے، کچھ سہولیات مانگ کر لے کر اللہ نے دے دی، کہا مجھے آخرت تک زندگی دے، جب تک آدم ہے اللہ نے دے دی، عبادتوں کے صلے میں کچھ طاقتیں بھی اس کو دے دی۔ جب یہ مل گئی نا تو اس نے، قرآن مجید نے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر وعدہ کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا تو نے مجھے ملعون کیا ہے، مطرود کیا ہے، مجھے ملائکہ کی صفوں سے نکال کر میرے علم، میری عبادتیں، ان کو نسیاً منسیہ کیا ہے، کس لیے کہ میں نے اکرام آدم، احترام آدم، عظمت آدم، اشرفیت آدم، اس کے سامنے میں نے جھکا نہیں ہوں۔ اب سن میں کیا کروں گا تیری دی ہوئی طاقت سے۔ فرمایا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأَحْتَقِنَّهُمْ، اس کا میں نے معنی کیا تھا، اور علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ حسین کی ضرورت آدمیت کو کہاں ہے، وہاں سے یہ مقابلہ، یہ چیلنج قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ادھر تو فرشتوں سے افضل ہے، ادھر تیرے مقابلے میں وہ ہے جس نے تجھے مارنے کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ آدم کے بیٹے کے مر جانے سے شیطان کا مقصد حل نہیں ہوتا، اس کا بدلہ انسانوں کے مر جانے سے، سارے انسان ایک دن ختم ہو جائے، ابلیس کا بدلہ اور انتقام پورا نہیں ہوتا۔ اس کی تو انسان کی حیات کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اس کی دشمنی ہے انسان کی کرامت کے ساتھ، انسان کی عزت کے ساتھ، انسان کے مقام کے ساتھ، انسان کی سر بلندی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے۔ اس نے کہا میں ان کو لَأَحْتَقِنَنَّ، احتناق کروں گا۔ احتناق پہلے معنی کیا تھا، احتناق کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی کمزور کسی بڑے طاقت والے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے تو وہ حنک ڈالتا ہے۔ کیا تھا پہلے معنی، اونٹ اور گھوڑا بہت طاقتور ہے اور سرکش بھی ہے، انسان میں طاقت نہیں ہے اونٹ اور گھوڑے جتنی۔ توجہ فرمائیے گا، اس جملے میں آ جائے گا محمد تقی جعفری کا وہ جملہ کہ حسین کا آدمیت پر احسان کیا ہے۔ وہ
انسان جب گھوڑے کو اور خچر کو قابو میں کرنا ہو نا تو اس کو یہاں اس کے نچلے جبڑے میں رسی کس کے باندھتا ہے. اس رسی کو کس کر ایسے اس کی گردن کے نیچے سے ایسے موڑ کر کھینچ کر پیچھے اس کا جبڑا اس کی پشت پہ بیٹھتا ہے. اب جس کے جبڑے میں رسی ڈلی ہوئی ہے، اب وہ چھوٹا سا انسان جس کی طاقت اس کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس گھوڑے کی، اب یہ جدھر جھٹکا دیتا ہے یہ ادھر مڑتا جاتا ہے. ابلیس نے یہ قرآن مجید میں چیلنج کیا ہوا ہے انسان کو کہ میں احتناق کروں گا، احتناق اس کے جبڑے میں، اس کے مکرم محترم مسجود ملائکہ انسان کے جبڑوں میں حرص، شہوت، شہرت، لذت پرستی، دنیا پرستی کا لگام ڈال کر، ہنک ڈال کر اس کی پشت کا سوار ہو کر اس کا سر جھکا کے لاؤں گا دیکھ کر یہ تیرا بندہ بن کے نہیں آئے گا قیامت کے دن. اس کی پشت پہ میں سوار ہوں گا، جدھر میں کھینچوں گا یہ ادھر مڑتا جائے گا، میں اس طرح اس کو کر کے لاؤں گا. جس کو تو نے فرشتوں سے معظم کیا تھا میں اس کو درندوں، چرندوں، کتوں اور خنزیروں سے بدتر کر لاؤں گا. یہ بات ہے اس کا. انسان کے لیے ہر چیز قابل برداشت ہے. بھوک انسان کے لیے ذلت نہیں، غربت انسان کے لیے ذلت نہیں، بے اولادی انسان کے لیے ذلت. ابلیس کا بندہ ہونا، شہوت کا اسیر ہونا، یہ ذلت انسان ہے. یہ اندر سے بھی ہے، باہر سے. بعض اوقات ابلیس یزید بن کر آتا ہے، من الجنت والناس. یہ جب ابلیس نے آ کے یزید کی صورت میں اسلامی معاشرہ، پیغمبر اسلام کی وفات کے 50 سال صرف بعد جب ہر صحابی کو، ہر قاری کو، ہر تہجد گزار کو، ہر حاجی کو یزیدیت کی حنک ڈال کر جب پشت پہ یزید سوار تھا، یہ مدینے والے، یہ کوفے والے، یہ ادھر مڑتے تھے جدھر یزید کہتا تھا. وہاں علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ حسین نے ایک آواز دی ہے، ایک نہ کی ہے، ایک انکار کیا ہے. فرمایا یہ ذلت ہے یزیدیت کی بیعت. وَهَيْهَاتَ مِنَ الذِّلَّةِ، ذلت کجا اور حسین کجا، ذلت کجا اور زہرا کی گود میں پلا ہوا کجا، ذلت کجا اور سجدے میں ختم الرسل کی پشت پر سوار ہو کر منبر میں پیغمبر کا خطبہ رکوا کر اپنا تعارف کرانے والا حسین کجا. بس جب ذلت کے نیچے کے سامنے نہ کیا انہوں نے کہا ہے، پھر وطن گیا، اصحاب گئے، اکبر گیا، عباس گئے، اصغر ہاتھوں پہ تڑپا. لیکن ہے ہاتھ من الذلہ، یہ جاری رہا.
یاد رکھنا چاہیے، اور کوئی یاد نہ رکھے۔ جو ماتمی ہے نا حسین کا، اس کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر حسینی ہے تو سب کچھ، موت آ جائے لیکن ذلت قبول نہیں کرنا۔ سر کٹ کے تیرا چڑھ جائے نو کے سنام پر، لیکن یزیدیوں کی بیعت نہ کر قبول۔ یہ پیغام حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطہرین الاجمعین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد کل المہجرین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی الحسن المجتبی وحسین الشہید بکربلاء وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجنبہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واقبل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند اعظم کے حق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام، یہ جو شرف بخش ہے ہمیں کہ ہم ان گودوں میں ہم نے آنکھ کھولی ہے جن ماؤں نے حسین سے عزت کا درس لے کر ہمیں دودھ پلایا ہے۔ ذات واجب ہمیں اس دودھ کی لاج رکھنے کی توفیق فرمائے۔ ذات واجب ہمیں اس بچپنے میں کیے ہوئے یا حسین اس کی اب عالم شعور میں جو اس کی قیمت ہے وہ ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ گزشتہ روز اربعین سید الشہداء تھا، اور دعا ہے ان ماتمداران کے لیے، ان عزاداروں کے لیے جنہوں نے واقعاً ثابت کیا ہے اپنی ادا سے، اپنے جلوسوں سے، اپنی ماتمداری سے کہ یہاں حکمرانی حسین کی ہے، یزیدیت کی نہیں ہے۔ ذات واجب جنہوں نے عزاداروں کی کسی قسم کی خدمت کی ہے، جنہوں نے جلوسوں کے انتظامات میں کسی قسم کا رول ادا کیا ہے، ذات واجب ان کو حسین کے صدقے میں عزت اور عظمت اور مرنے کے بعد اس کریم حسین اور اس کی ماں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے کہا بھی تھا کہ اربعین والے دن آپ اظہار کریں کہ پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں۔ مشق کی ہے بہت سارے علاقوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر، وقتاً بعض مومن اور جوان مشی کہتا ہے، مشی مشی، یہ عربی کا
لفظ ہے، اصل میں تلفظ ماشیہ ہے، ماشیہ، میم شین اور یا، اگر عربی میں اس پر تنوین پڑھی جائے تب ماشیون یا ماشیان یا ماشین، جب تنوین نہیں پڑھی جاتی تو ماشیہ۔ ماشیہ کا معنی یعنی اگر انگلش میں آپ کریں تو وہی یعنی پیدل چلنا ہے جس کو آپ، ہاں، لیکن اس کا ایک اور معنی ہے، جیسے ہم اردو میں بھی یہ محاورتاً کہتے ہیں نا کہ فلاں کی چال ڈھال ایسی ہے۔ نہج البلاغہ میں مشی کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ قدموں والی چال نہیں، کہا مومن وہ ہے مشیہم التقوی، جن کی مشی تقوی ہے، جن کا انداز چلن، جن کی سیرت اور صورت، جن کی معاشرت، جن کی زندگی کا ہر سانس اور ہر قدم اس سے حسینیت کا جلوہ نظر آئے، وہ مومن ہے۔ مش نجف سے جو دنیا میں جس نے ریکارڈ قائم کیا ہے کربلا کی طرف سے ہے، لیکن وہ ایک سمبلو یعنی ہے مش ہوتی ہے، وہاں سے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک ہر شخص، ہر شیعہ پاکستان بلکہ شیعہ جہان، اس کا ہر قدم، ہر روز، ہر صبح، ہر شام وہ حسینیت کی طرف ہے، اور حسینیت کی طرف جو چل رہا ہے اس کے پاس ذلت نہیں آ سکتی۔ اب پاکستان میں پھر وہ حالات بن گئے ہیں کہ ہمیں مجبوراً ذلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہر طرف سے قانونی، یہی رہتا تھا پہلے، دوسرے تو ہمیں جو تحفظ حکومت دی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہمیں محفوظ کیا ہے، طالبان کے خلاف بھی اگر آرمی کی جنگ تھی تو شیعوں کی خاطر نہیں تھی، اپنے بچوں کی خاطر تھی۔ حکومت نے اگر کوئی قدم اٹھایا ہے، وہ جو ان کے اپنے پالے ہوئے کتے جب ان کو پڑ گئے ہیں پھر ان کو دہشت گردی کے خلاف نفرت رہی ہے۔ آج تک اس جرم میں ایک آدمی کو سزا نہیں ملی کہ یہ شیعہ کا قاتل ہے یا شیعیت کا قاتل ہے، لیکن اب قانون کا سہارا لے کر آپ کو آپ کی آواز، آپ کی، ہماری شخصیت سید بلوچ اور ملک ہونا نہیں ہے۔ یہ شیعہ، جناب سید نے فرمایا تھا کہ اپنی تفرقہ بازیاں، اپنی ذات پات، اپنی 2 اینٹ کی مسجد یہ ختم کر کے جعل ولایتنا امانا من کل فرقہ، جو اہل ولایت ہو وہ ولایت کے گھر میں، ولایت کی سرپرستی میں ان کی اگر شناخت ہو تو وہ یہ ہو کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہے، یہ آپ کی شناخت بناؤ۔ اس شناخت کو آپ کو پیش کرنا ہے۔ علماء کرام نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے 1 ربیع الاول کی، کوشش کرے دنیا آپ کو بٹھا نہ لے۔ یہ جو زیارت اربعین ہے، مومن کی 5 جو علامتیں ہیں ان میں جہر بسم اللہ ہے، خاک پہ سجدہ کرنا ہے، اور وہ 51 رکعت نماز ہے، اور زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین جا کے پڑھے، وہاں تعارف ہے حسین والے کون ہیں اور قاتلین حسین کون ہیں۔ وہاں اس زیارت کے جملے ہیں، حسین وہ ہے بذل مہجتہ فیکا
لیستنقذ عبادک من الضلالۃ وحیرۃ الضلالہ، حسین اس کو کہتے ہیں جس نے جگر کا خون دیا ہے، جس نے اکبر اور اصغر کا خون دیا ہے، تاکہ جہالت اور ضلالت سے نکالے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو۔ اور دشمن حسین کون ہے؟ غرتہم الدنیا، جن کو دنیا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب حسینیت ہیہات من الذلہ کہنے کا وقت آئے تو اس وقت ایسے نہ ہو کہ آپ کے منہ میں یا حسین ہو اور صف میں آپ کھڑے ہوں گے ان کے کہ غرتہم الدنیا۔ لہذا جب وقت آئے، جب حسین بلائے، جب حل من ناصر ینصر کی آواز آئے تو آپ نے یہ کہتے ہوئے جانا ہے، ایک دفعہ سب نے مل کے بلند آواز سے کہنا ہے، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔